اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل تک کی ریڈنگ میں ہم نے یہ پڑھا کہ عبد المطلب جو ہیں وہ ان کا نام شیبہ تھا اور وہ ہاشم کے بیٹے تھے، اور ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب نے ان کو اڈاپٹ کیا، اپنے پاس رکھا، اور جب وہ لے کر آئے تو ان کا نام بھی عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب جو ہے ان کا نام لوگوں کی وجہ سے پڑا، وہاں کے لوگوں نے ان کو اس نام سے پکارا، اور پھر ان کا پرانا نام جو ہے وہ کسی کو یاد نہ رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا، سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکے کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا۔ کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا۔ پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا، انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے جنگ کے میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاز سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ جب حضرت عبد المطلب نے جاننے کی کوشش کی کہ زمزم کی جو ہے وہ کس نے بند کیا اور کیسے یہ بند ہو گیا کنواں، تو پتہ چلا کہ دو قبیلوں کے درمیان جو لڑائی تھی اس میں جو ہارنے والا قبیلہ تھا مزاز جرہمی، وہ جاتے جاتے یہ کام کر گئے، جبکہ وہ جیت تو نہ سکے، لیکن انہوں نے تمام جو نذرانے تھے انہیں زمزم میں بند کر کے اوپر سے اس کو مٹی ڈال دی اور اس کو بند کر دیا۔ اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح ہم اسے رواں دواں نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا،
جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام تھا حارث۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے، جوان ہوئے اور ان کے ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنا نام لکھ لاؤ۔ سب بیٹے اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے۔ بتوں کے مہاراجہ حبل کو، یعنی کہ وہاں بت پڑے ہوئے تھے اور ان کے خیال سے وہی خدا تھے، تو وہ ان کی مطلب خدا کی نشانی تو تھے ہی کم سے کم، تو وہ ان کی پسند سے انہوں نے فال نکلوانی تھی کہ کس بیٹے کو قربان کیا جائے۔ اس وقت مکے میں رواج تھا جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے۔ اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ مہنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا، سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل دیوتا کو پسند آئے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے۔ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو بھی جو کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اساف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں، عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں۔ اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا یثرب کی طرف ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم؟ 10 اونٹ۔ 10 اونٹ، سب ایک ساتھ بول پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر، ورنہ 20 اونٹ کر دو۔ اگر پھر بھی عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اور اس طرح 10 بڑھاتے رہو جہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام
کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، اور اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں تک بات چلی گئی۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ لیکن عبد المطلب اب بھی مطمئن نہ ہوئے، دوبارہ اور قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہوا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ بہت سے عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی، ان کے بیٹے کو ماں کون ہوگی، ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کے ہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کی سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننیال تھا، تھکے تو تھے، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا، وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا، وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا، دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے، کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی دن پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ عبداللہ سے اللہ کا جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کرائی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب بھاگے ہوئے آئے، نظر پڑتے ہی کھل اٹھے،